حضرت مولانا شہید یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لدھیانوی، انہوں نے اس پر نظر ثانی کی، اور دیگر علماء نے اس پر نظر ثانی کی، اور پھر بعد میں مفتی اعظم محمد رفیع عثمانی صاحب نے اس پر تحقیق و تخریج کا کام کیا اور اس پر حاشیے چڑھائے، اور بعد میں علماء کے مشورے سے 2 جید علماء کرام نے اس پر تحقیق و تخریج کا کام کیا۔ اس طرح سے یہ مختصر کتاب بڑی مفصل کتاب ہو گئی، تو بہت ہی محقق اور مدلل اور جامع کتاب ہے احکام میت، جس میں موت سے پہلے کے مسائل جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، موت کے وقت کے مسائل جیسا کہ ایک مسئلہ ابھی ذکر کیا، موت کے بعد کے مسائل سب اس کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ امت کے پاس اتنا قیمتی خزانہ موجود ہے، اس کے بعد بھی لا علمی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے جو ہے مرحومین کے ساتھ بڑی بدسلوکی کا معاملہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک بات اور اس میں رہ گئی کہ بعد میں جو کام ہوا ہے اس کتاب پر، وہ شیخ الحدیث، شیخ الکل، بڑے پائے کے بزرگ اور عالم دین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی نگرانی میں کام ہوا ہے، اس لیے یہ بہت جامع کتاب ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے یہ کتاب احکام میت، اس کا مختصر تعارف پیش کروں گا، اور بہت ہی ضروری اور اہم باتیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ عام طور پر لوگوں میں انسانی قدروں کی قیمت ختم ہو گئی ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے پیسے کو اہمیت دیتے ہیں، عہدے کو اہمیت دیتے ہیں، دنیاوی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن انسان جو ہر چیز سے افضل ہے، ہر چیز سے اہم ہے، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی قدر و قیمت لوگوں کی نظروں میں گویا کہ ختم ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ بعض وارثین اپنے حقیقی اور سگے لوگوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور مختصر اس کا تعارف انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات پھیل جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے کہ صاحب وہ تو بہت زیادہ بیمار ہیں، بچنے کی امید نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات ایسی تھی کہ واقعی اگر وہ شخص بیمار تھا تو اس بات کو چھپا کر رکھا جاتا، پوشیدہ رکھا جاتا، اس لیے کہ انسان دوا سے 10% صحیح ہوتا ہے، 90% انسان جو ہے تسلی سے، دلاسے سے، ہمت بندھانے سے صحیح ہوتا ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے۔ اس لیے کسی کی ہمت نہ توڑیں، تسلی دلائیں، دلاسا دیں، ہمت بندھائیں۔ تو بہرحال بات یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بیمار ہوا، اس کے بارے میں بات پھیل گئی، تو لوگ اس کے علاج کی فکر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت غلط بات ہے۔ چند پیسوں کی فکر کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ لگ جائے گا، وہ تو مرنے والے ہیں، وہ تو بچنے کی امید نہیں ہے، اب پیسہ خرچ کر کے کیا فائدہ۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کے علاج کی فکر کریں، ممکن حد تک کوشش کریں، آپ کی جہاں تک طاقت ہے وہاں تک تو آپ علاج کی فکر کریں، کوشش کریں، اچھے ماہر ڈاکٹر سے آپ اس کا علاج کرائیں۔ بالفرض اگر آپ علاج نہ کرا سکیں تو ان کو مارنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ مان لیجئے کوئی انسان بیماری میں اتنا بے چین ہو گیا کہ تڑپ رہا ہے، وہ اضطرابی کیفیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ بعض لوگ مشورہ دے دیتے ہیں کہ صاحب اتنی بے چینی کیسے دیکھ رہے ہو، زہر کا انجیکشن لگوا دو، مروا دو۔ یہ سراسر اس انسان کے ساتھ ناانصافی ہے۔
ایسا کرنا کسی کے لیے بھی کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، کوئی کتنا ہی تڑپ رہا ہو، بے چین ہو رہا ہو، اس لیے کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ پریشانی، یہ بے چینی، یہ اضطراب اسی اللہ نے دیا ہے جس نے خوشحالی دی تھی، چین و سکون کی زندگی دی تھی، اس لیے کسی کو مارنے کا حق نہیں ہے۔ بعض دفعہ بلکہ اللہ نے دنیا تو ہمیشہ کے لیے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو کسی انسان کو بے چینی ہو رہی ہے، کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ تکلیف میں تڑپ رہا ہے، اب اس تکلیف کی وجہ سے، اس درد و الم کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کی مغفرت کا ذریعہ بن رہا ہے یہ تڑپنا، یہ بے چین ہونا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ہیلے بہانوں سے معاف کر دیتے ہیں، زندگی گناہوں میں گزاری، فسق و فجور میں گزاری، آخر وقت میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا، اور اس بیماری کے نتیجے میں اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس انسان کو توبہ کی توفیق دے دی، اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو کوڑ کی بیماری ہو گئی، یہاں تک کہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، لوگ اس سے گھن کرنے لگے، اور لوگوں نے اس کو شہر کا یعنی بستی کا جہاں کوڑا کرکٹ پٹکتے تھے، کچرا پٹکتے تھے، وہاں انسان کو پٹک دیا، اس کی موت آ گئی ایک جنگل کے اندر، وہ وہاں سے بھی کوچ کر گیا، جنگل میں چلا گیا، جنگل میں اس کی موت آئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، موت سے پہلے کا واقعہ ہے، چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، بے بس اور لاچاری کی حالت میں اس نے اللہ کو پکارا کہ اللہ میں اجنبی ہوں، غریب ہوں، کوئی میرے چاروں طرف نہیں ہے، تو ہی میرا آسرا ہے، اور بڑی منت و سماجت کے ساتھ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے کو معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہی آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ جنگل میں جو ہے ایک میرے ولی کا انتقال ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اور جو انسان اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ لوگ یہ سن کر چلے، بڑا بھاری مجمع، اور لوگوں نے دیکھا کہ تو وہی فاسق و فاجر آدمی جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، جس کو کچرے کی جگہ پر پھینک دیا تھا۔ لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم کہہ رہے تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تعجب میں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ موسیٰ یہ واقعی فاسق و فاجر تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے جس انداز میں توبہ کی ہے وہ ہمیں بڑا بھا گیا، وہ منظر ہمیں اچھا لگا، وہ کیفیت ہمیں اچھی لگی، ہم نے توبہ قبول کر لی، اس کو معاف کر دیا۔ اگر یہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہم سب کو معاف کر دیتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بیماری مصیبت کسی کو دیتا ہے تو اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کرتا ہے یا پھر اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو کوئی انسان بیماری اور بے چینی میں اپنی موت کے آخری کنارے پر پہنچ جائے، موت کے قریب ہو جائے، ایسے انسان کو بھی کسی بھی طرح سے مارنا شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ بعض نالائق و ناہنجار لوگ جو مشورہ دے دیتے ہیں، وہ ڈاکٹرز ہوں یا کوئی ایسے ہی دنیا دار لوگ ہوں، یا خود وارثین میں سے یہ سوچ لیں کہ صاحب اتنی بے چینی ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کے تو اب جانے کا سامان طے کر دو، تیار کر دو، یہ سراسر غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں پیش آتی کیوں ہیں؟ ایک بات اور کہہ دوں آپ سے کہ بعض دفعہ انسان الٹی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، انسان جو ہے سوچ رہا کیوں لاکھوں روپیہ ہم لگائیں۔ ارے وہی موقع ہوتا ہے انسان کا کہ وہ اندر ہی اندر جو ہے اللہ سے اس کے تار جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں، لیکن کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر اللہ نے دیا ہے، آپ علاج کرا سکتے تو کرائیے، نہیں کرا سکتے تو خدمت کریے، لیکن مارنے کا تو مت سوچیے۔ اور اگر پیسہ دیا ہے تو کنجوسی مت کریے کہ کیوں پیسہ لگائیں، دیا ہے تو لگائیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کا حق رکھا ہے۔ بعض دفعہ باپ بیمار ہو گیا، اولاد کے پاس پیسہ ہے، لگا ہی نہیں رہی،
لگاؤ صاحب، اس باپ نے بڑی قربانیاں دی ہوتی انہی اولاد کے لیے۔ بہرحال تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے مراحل پیش کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح واقفیت نہیں ہوتی۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل لوگوں کو پتہ ہوں تو پھر اس درجے کی گھناؤنی حرکتیں نہ ہوں، اور پھر بہت ساری رسمیں، بہت ساری خرافات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے ناواقفیت۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے، مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی باتیں۔ دین سے ناواقفیت کی وجہ نے معاشرے کو تباہ کر دیا، فیملی نظام، فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا۔ ایک انسان پریشان نہیں ہے، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پوری تنظیم اور پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں صرف دین سے ناواقفیت کی وجہ سے۔ دین سے واقفیت ہوتی ہے تو پھر انسان کسی نہ کسی درجے میں عمل کی بھی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے دین سے واقفیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے احکام میت، اس کتاب کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور بزرگ اور صوفی گزرے ہیں، جن کو معرفت الہی حاصل تھی، اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے تھے، ولی کامل، صوفی کامل تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ مجاز تھے۔ اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کتاب پر کئی مراحل پیش آئے۔ یہ کتاب حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اس کے بعد جو ہے اس کتاب پر جو ہے کئی علماء نے کام کیا، نظر ثانی کی۔ حضرت مولانا شہید یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لدھیانوی، انہوں نے اس پر نظر ثانی کی، اور دیگر علماء نے اس پر نظر ثانی کی، اور پھر بعد میں مفتی اعظم محمد رفیع عثمانی صاحب نے اس پر تحقیق و تخریج کا کام کیا اور اس پر حاشیے چڑھائے، اور بعد میں علماء کے مشورے سے دو جید علماء کرام نے اس پر تحقیق و تخریج کا کام کیا۔ اس طرح سے یہ مختصر کتاب بڑی مفصل کتاب ہو گئی۔ تو بہت ہی محقق اور مدلل اور جامع کتاب ہے احکام میت، جس میں موت سے پہلے کے مسائل، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، موت کے وقت کے مسائل، جیسا کہ ایک مسئلہ ابھی ذکر کیا، موت کے بعد کے مسائل، سب اس کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ امت کے پاس اتنا قیمتی خزانہ موجود ہے، اس کے بعد بھی لا علمی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے جو ہے مرحومین کے ساتھ بڑی بدسلوکی کا معاملہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو بھائی اس کتاب میں سب موجود ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف لکھ دیا، محقق انداز میں تحقیق کر کے ساری باتیں پیش کی ہیں، ایک ایک بات کی جو ہے دلیل پیش کی ہے، کوئی بھی بات بے دلیل اور بے ثبوت نہیں ہے۔ کئی دنوں سے لوگ میرے سے اصرار کر رہے تھے کہ صاحب میت کے تعلق سے احکام بیان کرو، مسائل بیان کرو، تو میں نے سوچا کہ اس کتاب کی طرف رہنمائی کر دیتا ہوں تاکہ کسی اللہ کے بندے کو فائدہ ہو جائے۔ دوسری بات دل میں یہ آئی کہ کچھ تھوڑی سی ترغیب بھی دے دوں، اس لیے میں نے یہ چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کے لیے بنوایا ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ بہت ہی اہم کتاب ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے حکموں کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے والا بنائے۔ ایک بات اور اس میں رہ گئی کہ بعد میں جو کام ہوا ہے اس کتاب پر، وہ شیخ الحدیث، شیخ الکل، بڑے پائے کے بزرگ اور عالم دین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی نگرانی میں کام ہوا ہے، اس لیے بہت جامع کتاب ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اور پھر اس کا جو ہے مقدمہ اور تقریر پڑھیے آپ، بہت ہی معلومات اس کے اندر جو ہے لکھی ہوئی ہیں، اور بہت آسان اور سلیس انداز میں اس کو کر دیا گیا ہے دلائل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بس فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ کہیں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے تو علماء سے رابطہ کیجئے، اور میرے سے بھی لوگ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، تو کمنٹ باکس میں جو ہے آپ مسئلہ لکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایسے تو عام طور پر واٹس ایپ پہ میں مسئلے مسائل بتاتا ہوں، اور کئی مسائل کے جواب دیتا ہوں وائس ریکارڈ کے ذریعے۔ بعض لوگ فون پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن فون بہت کم اٹھا پاتا ہوں میں،
اس لیے مسائل والے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ صرف جو ہے واٹس ایپ پر میسج کر دیں، میں انشاءاللہ جب موقع ملے گا وائس ریکارڈ کے ذریعے جواب دے دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔